اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی یا رب علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وعجل لولیک الفرج یا کریم واجعل فرجنا بفرجه يا أرحم الراحمين توكلت على الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمين يا رب العالمين. عزیزان، علم الکلام کے سلسلے میں ہم نے قائلین اختیار کا یہ قول پڑھا کل کہ اللہ نے اس کائنات کو اور اس کائنات میں موجودات کو جب پیدا کیا تو ان کی بقا کے لیے ان کو قیامت تک اپنی زندگی گزارنے کے لیے ایک نظام کے تحت لایا، ان کے لیے ایک نظام بنایا. نظام، اور نظام کیا ہوتا ہے اصل میں؟ کائنات کا نظام. اللہ نے کائنات خلق کی اور کائنات میں بہت سارے موجودات ہیں اور ان کے لیے پھر ایک نظم بنا دیا، ایک نظم بنا دیا، انہیں منظم کیا، منظم ایک سسٹم بنا دیا. نظم یعنی سسٹم. سسٹم کسے کہتے ہیں؟ سسٹم کیا ہوتا ہے؟ سسٹم ہوتا ہے اجزاء، مختلف اجزاء ہوتے ہیں، وہ مخصوص قاعدوں کے تحت کام کرتے ہیں. یعنی نظم اور تب ہوتا ہے، سسٹم تب ہوتا ہے جب کہ قوانین ہوں، رولز اینڈ ریگولیشنز. قوانین کو نوامیس بھی کہتے ہیں، نوامیس ہوں یعنی رولز اینڈ ریگولیشنز ہوں. رولز اینڈ ریگولیشنز کیوں؟ تاکہ زندگی جانداروں کی زندگی ریگولیٹ ہو جائے. ریگولیٹ، کوئی غلط کا طرف کوئی نہ جائے. جس طریقے سے وہ زندہ رہ سکتا ہے انہی طریقے یعنی ریگولیشنز، رولز، ان کے تحت انہی کو ہم نظم کہتے ہیں. اگر نظم نہ ہو، کوئی رول ریگولیشن نہ ہو تو غیر منظم ہوتی ہے. جب یہ چیزیں نہ ہوں، یہ والی چیزیں نہ ہوں تو پھر درہم برہم ہوتا ہے سب کچھ. یعنی غیر منظم. ہم جب کہیں ادارے میں جاتے ہیں وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی ایک طرف جا رہا ہے، کوئی دوسری طرف، کوئی تیسری طرف، کوئی چوتھی طرف. ہم کہتے ہیں یہاں کوئی ڈسپلن نہیں ہے، یعنی یہاں رولز اینڈ ریگولیشنز نہیں ہے جن پہ کام ہو رہا ہے. تو گویا اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا کہنا یہ ہے کہ کائنات کے اندر جتنے سارے موجودات ہیں ان کو ایک نوامیس فطرت کے تحت، نیچر، رولز آف نیچر، نوامیس فطرت، رولز آف نیچر، جو ہی 100 ڈگری سینٹی گریڈ پر پانی کا ٹیمپریچر ہو جائے تو اسے بوائل ہونا چاہیے اور اس سے بھاپ اٹھنا چاہیے. یعنی پانی کو اس ٹیمپریچر پر ویپرز میں تبدیل ہونا چاہیے، یہ رول ہے. اور اگر ایسا نہ ہوا تو شک کرنا چاہیے، شاید یہ پانی نہیں ہے، شاید یہ کچھ اور ہے. 1000 ڈگری سینٹی گریڈ پر میلٹ ہوتا ہے آئرن، مثال کے طور پر. لوہا ہوتا 1000 ڈگری ٹیمپریچر پر میلٹ ہوتا ہے. اور یہ قاعدہ استعمال ہوتا ہے فیکٹریز میں، جہاں کسی چیز سے بہت سارے جو کیمیکلز ہیں وہ نکلتے ہیں تو ایک ٹیمپریچر پر ایک چیز الگ ہوتی ہے، دوسرے ٹیمپریچر پر دوسری چیز الگ ہوتی ہے اور ایکسٹریکٹ کر کے الگ الگ کی جاتی ہے. یہ رول استعمال ہوتا ہے فیکٹریز کے اندر.
تو یہ ہیں قوانین فطرت کے، نوامیس فطرت، قوانین فطرت، رولز آف نیچر. تو یہ رولز آف نیچر اللہ نے بنا دیے، اور جب بنا دیے تو اس کے بعد اب کام تمام ہو گیا اس کا، اس نے اپنا کام کیا. تو اس کے بعد حوالے کس کے کیا؟ رولز اینڈ ریگولیشنز کے. تو ایسا سوچنا ہے کن کا؟ قائلین اختیار کا. تو ہم اس سے متفق نہیں ہو سکتے ہیں، کیونکہ اگر ہم اس سے متفق ہوں گے تو کل ہم نے کچھ پوائنٹس بتا دیے، آج مزید پوائنٹس بتا دیں گے انشاءاللہ. آج ہم چوتھے پوائنٹ پر آئیں گے، بلکہ تیسرے پوائنٹ پر. یہ جو نوامی سے فطرت ہے اور قوانین ہے اور انسان کے لیے ارادہ و اختیار ہے، ارادہ و اختیار جہاں تک انسان کا تعلق ہے. اب جو کچھ ہو رہا ہے انسان ہوگا تو اس کے ارادے اور اختیار سے ہو رہا ہے. اللہ نے جو دیا اس کو ارادہ اختیار بھی بخشا، اب جو کچھ کرے گا وہ کرے گا. اور نوامی سے فطرت ہے، قوانین فطرت ہیں، جو کچھ چل رہا ہے، بقا ہے کائنات کا، تو ان قوانین کے حوالے. اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ کائنات جو ہے یہ ہمیشہ ہے ان اے پروسیس آف بیکمنگ. یہ ہم نے پہلے پڑھا ہے، ان اے پروسیس آف بیکمنگ. موجودہ چیزوں سے نئی نئی چیزیں وجود میں آتی. میل اور فیمیل کے کوپولیشن سے ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، سے ہے نا، ہر چیز میں یہی ہے، ریپروڈکشن ہوتی ہے. پلانٹ کنگڈم میں بھی اور اینیمل کنگڈم میں بھی کوئی نئی نئی چیزیں بھی وجود میں آتی ہیں. تو یہ سب نئے موجودہ جو ہیں تو وہ کس نے پھر پیدا کیے؟ تو وہ کرتے ہیں یہی نوامیس پیدا. اور انسان تو ارادہ اور اختیار والا ہے اور پھر عقل والا بھی ہے اور اس کی وجہ سے علم والا بھی ہے، اس لیے وہ ہائیبرڈ بھی بناتا ہے، ہائیبرڈس بھی بناتا ہے. ایک سپیسیز کو دوسری سپیسیز کے ساتھ کاپولیٹ کرتا ہے اور ایک تیسری چیز وجود میں آتی ہے نا. 2 سیبوں کی قسموں میں سے ایک تیسری قسم نکالتا ہے. تو گویا یہ ارادہ و اختیار انسان کے سلسلے میں اور قوانین و فطرت انسان اور دیگر موجودات کے سلسلے میں اب وہ نائب بن گئے اللہ کے. اللہ کی خالقیت میں یہ کیا بن گئے؟ اب یہ شریک بن گئے، اور یہ تصور ہمیں قبول نہیں ہے. گویا یہ چیز جو ہم یہ کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ نوامیس اور ارادہ و اختیار یہ سب چیزیں 2 چیزوں میں، ایک خالقیت میں اور دوسرا علیت میں، کازیشن. اور علیت میں اللہ کی شریک بن گئے. اگر یہ ہم قبول کریں پھر ہمیں ماننا پڑے گا کہ یہ بجائے خود خالق بھی بن گئے نئی چیزوں کے، اور ان میں علیت بھی آ گئی. تو ایک طرح کا یہ دوگانہ پرستی ہے، یہ دوگانہ پرستی ہوئی. دوگانہ پرستی یعنی ایک طرف اللہ ہے، ایک چیز اللہ ہے، اور دوسری چیز دو چیزوں پر اعتقاد رکھنا، دوگانہ پرستی. اللہ بھی ہے بلکہ ہے نہیں تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ میں اس کا کام کرنے والے شریک خالقیت میں اور علیت میں. ایک یہ قوانین فطرت بن گئے اور یہ انسان بن گیا جس کا ارادہ اور اختیار ہے. بات کلیئر؟ ٹھیک ہے نا. تو گویا ایک دوگانہ پرستی کی شکل پیدا ہو گئی، اور دوگانہ پرستی جو ہے وہ شرک ہے. ہم توحید پرست ہیں، ایک خدا کا اعتقاد رکھتے ہیں، کوئی دوسرا خدا نہیں، کوئی دوسرا خالق نہیں ہو سکتا، کوئی دوسری علیت نہیں ہو سکتی. علت سبھی جو کچھ ہمیں علتیں نظر آتی ہیں، ان علتوں کو کس نے پیدا کیا؟ ان کو جنم دیا پہلی والی علت نے، اور وہ پہلی والی علت جو ہے اصلی علت العلل، تمام علتوں کا پیدا کرنے والا
مسببُ الاسباب، مسبب جو ہے پہلی علتوں کو وجود بخشنے والا جو ہے وہ ہمارے یہاں خدا ہے، اللہ ہے. تو لہذا یہ چیز جو ہے اس چیز سے ہم اتفاق نہیں کر سکتے ہیں. اور اگر یہ چیز قائلین اختیار والے بھی سمجھ لیں تو وہ بھی اس تصور کو خیر بات کہیں گے، شاید ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا. ٹھیک ہے نا؟ ایک یہ چیز. اور اس کے بعد اگلی بات جو ہے اور وہ یہ ہے تاثیر. ہم نے کہا تھا اصلی چیز مؤثر جو ہے توحید کے دوران ہم کہہ چکے ہیں لا مؤثر الا اللہ یا لا مؤثر الا اللہ. لا مؤثر، کوئی مؤثر نہیں ہے کائنات کے اندر، وجود کے اندر کوئی مؤثر نہیں ہے. لا مؤثر. اگر ہے مؤثر اثر دینے والا، اثر بخشنے والا، اثر پیدا کرنے والا، وہ صرف ایک ہے اور وہ ہے اللہ. الا اللہ، الا اللہ. نمرود کی آگ کو بھی تاثیر بدل دی، کہاں جلانے کی تاثیر اور کہاں ٹھنڈک بخشنے والی تاثیر. یہ اللہ کا ہی کام ہو سکتا ہے، کسی اور کا نہیں. لا مؤثر الا اللہ. لیکن یہاں ہم کیا دیکھتے ہیں؟ یہ دوسری بات، وہ پہلی تھی اب دوسری، یہی چیز ہے لیکن دوسری جہت میں. اور وہ یہ ہے کہ تاثیر کو اصلی مرکز اس کا کیا ہے؟ اصلی مرکز اس کا ہے اللہ. لا مؤثر الا اللہ. ٹھیک ہے نا؟ اصلی مرکز ہے اللہ، لیکن اس تاثیر کو دوسرے مرکز کی طرف موڑ دیتا ہے. یہ عقیدہ جو ہے دوسرے مرکز کی طرف موڑ دیتا ہے. غور سے سمجھیں. اس کا مرکز تو ہے اللہ، تاثیر کا. ایک ہوئی خالقیت، دوسری تاثیر علیت. ایک ہے خالقیت اور دوسری ہے علیت. علیت ہے تاثیر والی بات، خالقیت ہے پیدا کرنے والی بات. اب تاثیر گزاری کازیشن والے جو فیکٹر ہے اس کو موڑ دیتے ہیں، محور بدلتے ہیں. اس کا محور بدل جاتا ہے اور بدل جاتا ہے دوسری چیز کی طرف، اور وہ دوسری چیز وہی ہے دوگانہ پر دوسری چیز. پہلی چیز اللہ اور دوسری چیز یہ. محور تو ہر چیزوں کا اللہ ہے. مرکز جو ہے جس کے گرد سب کچھ گھومتا ہے وہ تو اللہ ہے. لیکن جو ہی ہم یہ فلسفہ بیان کرتے ہیں تو فلسفہ بیان کرتے وٹنگلی اور انوٹنگلی، جان بوجھ کر یا انجانے میں محور بدلتا ہے. اور محور جب بدلتا ہے تو محور بدلنے کے اندر غیر اللہ محور بن جاتا ہے جو کہ اللہ نہیں ہے. اور اگر ایسا ہوا تو یہ صریحاً شرک ہے. یہ صریحاً صراحت کے ساتھ شرک ہے یا نہیں ہے نا؟ تو یہ ایک اور پوائنٹ. تو پھر آگے چلیں، اور آگے جب ہم چلتے ہیں وہ ایک اور بات ہے. اور وہ بات کیا ہے؟ وہ بات ہے استقلال کی. استقلال کا مطلب ہوتا ہے مستقل ہونا. مستقل ہونا کا مطلب ہوتا ہے بغیر شرط، کسی شرط کی ضرورت نہیں. مثال کے طور پر ہم ہیں، آپ ہیں، میں ہوں. ہم مستقل نہیں ہے کا مطلب کیا ہے؟ مستقل نہیں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی وقت موت آ سکتی ہے، جائیں گے. آج صحت میں ہے، کل صحت میں نہیں ہوں گے، بیمار ہوں گے، مریض ہوں گے. آج ایک حالت ہے، کل دوسری حالت ہوگی. مستقل ہونے کا مطلب ہوتا ہے ہمیشگی جس میں ہو. ہمیشگی
جس میں ہمیشگی ہو وہ مستقل ہوتا ہے. نمبر 1 ہمیشگی جس میں ہو. خلد ہمیشگی. یہی ہمیشگی کا دھوکہ ابلیس نے آدم اور حوا کو دے دیا کہ آپ اگر یہ میوہ کھاتے اس درخت کا تو ہمیشہ رہتے, کبھی موت نہیں آتی, اور دھوکے ملا دیا اور قسم کھا کے. تو ہمیشگی کسی چیز میں نہیں ہے بغیر اللہ کے. ہمیشہ رہنے والی, ازلی اور ابدی صرف اللہ ہے. یہ ہمیشگی جس میں ہو وہ استقلال. نمبر 1. اور نمبر 2 استقلال میں دوسری چیز جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے بے نیازی. بے نیازی یعنی کسی کا محتاج نہیں. مثال کے طور پر یہ ہمیں لگتا ہے جب ہم کہیں جاتے ہیں پتھر پڑا ہوا ہے, ہم کہتے ہیں یہ اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں, ہمیشہ وہی ہے, ہمیشہ وہی رہے گا, ہے نا. تو حالانکہ دھوکا لگتا ہے. تو کوئی انقلاب آ سکتا ہے اور اس پتھر کو پہاڑوں کا چورا چورا ہو جاتا ہے نا. تو ہمیشگی اور بے نیازی, یہ دو چیزیں جب ہوں ہم کہیں گے مستقل ہے کوئی چیز. مستقل یعنی کسی دوسرے کے بغیر. ذات سے مستقل ہے, ذات سے ذاتی طور پر مستقل ہے, اور ذات کے لحاظ سے کوئی مستقل نہیں ہے. حتیٰ کہ یہ قواعد بھی مستقل نہیں ہے. یہ قواعد بھی مستقل نہیں ہیں, کیونکہ کئی حالات میں, مثال کے طور پر کئی حالات میں جو کنڈیشن ہوتی ہے اسٹیٹ آف میٹر, کئی حالات میں وہ یکساں رہتی. جیسے فریز کریں گے آپ کسی جاندار کو تو وہ مرے گا نہیں تب تک جب تک نہ ٹیمپریچر بدلے گا. فریز کریں گے جیسا ہے بس ویسا ہی رہے گا. عام طور پر کہتے ہیں یہ دوائی لے لو, یہ اینٹی بایوٹک لے لو, یہ جراثیم والا ویکسین لے لو, اور یہ رکھنا مگر ریفریجریٹر میں. تو ریفریجریشن میں کیوں رکھنا ہے بھائی؟ اس لیے رکھنا ہے تاکہ اس میں تبدیلی نہ آئے, جیسا ہے وہی رہے. ورنہ جو فلکچویشن آف ٹیمپریچر ہوتا ہے اس میں تبدیلی آ جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ کیمیکل چینج بھی آ جاتی ہے اور فزیکل چینج بھی کبھی آتی ہے. اوکے. لیکن ذات کے اعتبار سے بھی استقلال کبھی ہوتا ہے اور کبھی صفات میں بھی استقلال ہوتا ہے. آپ آج صحت مند ہیں, کل نہیں ہوں گے. صفات میں استقلال اور ذات میں استقلال. آج آپ کا موڈ اچھا ہے, کل نہیں ہوگا. آج آپ بہت سخی حاتم ہیں اور کل کنجوس ہوں گے, ہے نا. یہ بدلتے رہتی ہے یہ چیزیں. صفات بھی بدلتے رہتے ہیں, ذات بھی بدلتی رہتی ہے, کیونکہ ماحول بدلتا رہتا ہے. جب سب کچھ بدلتا رہتا ہے, جب جیسے ہم نے یہاں کہا, تو ان چیزوں میں استقلال کہاں کا؟ جہاں چینج ہے وہاں استقلال نہیں ہے, بدلاؤ ہے. استقلال ہے مستقل, ہمیشگی نہیں رہتی پھر, کیونکہ چینج آ جاتی. تو جب یہ چیزیں آ جاتی ہیں تو اس وجہ سے استقلال اور بے نیازی نہیں رہتی. اور اصل چیز جو ہے استقلال کی, یہ مخصوص ہے اللہ کے ساتھ. استقلال صرف اللہ کے ساتھ مخصوص ہے, اللہ کے ساتھ مخصوص ہے. کسی اور میں ایک استقلال نہ ذات میں ہو سکتا ہے اور نہ صفات میں ہو سکتا ہے. پراپرٹیز بھی بدلتی رہتی ہیں اور ایسنس بھی بدلتا رہتا ہے. ایسنس بھی بدلتا رہتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ ہو گیا ایک اور پوائنٹ. اور اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ فرض کیجئے ایک مجسمہ ساز ہے, اسکلپٹر مجسمہ ساز ہے. ایک مجسمہ ساز ہے, مجسمہ ساز اسکلپٹر.
ایک ہنر ہے اسکلپچر والی ہنر، اور اس میں کیا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے اسکلپٹر یعنی مجسمہ ساز، اور یہ کیا کرتا ہے، یہ مجسمہ بناتا ہے، بڑے شاندار خوبصورت مجسمے بناتا ہے، اور جتنا اچھا بنے گا ہم کہیں گے اتنا اچھا آرٹسٹ ہے یہ مجسمہ ساز۔ اب یہ مجسمہ ساز جو ہے اس نے مجسمہ بنا دیا اور ایگزیبیشن میں رکھ دیا۔ ایگزیبیشن میں جب رکھ دیا تو ایگزیبیشن جب لگ گئی نمائش تو لوگ آ گئے، دیکھا، سب محظوظ ہو گئے۔ فیصلہ ہوا کہ اس ایگزیبیشن کو باقی چیزوں کو اٹھا دیں، لیکن یہ والا مجسمہ جو ہے یہ ایسا ہے کہ اس کو کھلا رکھیں، جب یہ وہ راہ سے چلے گا اور تو اس کپ بورڈ میں ساتھ میں آگے سے شیشہ لگا کے دیکھتا رہے گا، محظوظ ہوگا، ہمارا کیا جائے گا، خوش ہوتا جائے گا، خوش رہے گا۔ تو خوشی ڈرائیو کرنے کے لیے یہ مجسمہ لوگوں کو دعوت نظارہ دیتا ہے، یعنی مجسمہ کہتا ہے بزبان حال مجسمہ کہتا ہے مجھے دیکھو کیا کمال کا بن چکا ہوں۔ تو جو کوئی چلتا ہے ایک دم سے اس کی نظر ادھر جاتی، کیونکہ ایسا ونڈرفل عجوبہ ہے کہ آنکھیں نہیں رکتی دیکھے بنا۔ جو ونڈرز آف ورلڈ ہیں وہ کیوں ونڈرز ہیں؟ کیونکہ وہ ونڈرفل ہیں، اور ونڈرفل کی ہونے کی وجہ سے لوگ ہمیشہ آتے ہیں، جاتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں۔ تاج محل کو پتہ نہیں کتنا جو ہے ایکس چکر میں پیسہ آتا ہے صرف ٹورسٹ سے، تاج محل کو دیکھنے کے لیے ٹورسٹ آتے ہیں اور پیسہ آتا ہے ملک میں، تو ایک ونڈرفل چیز ہے۔ تو ونڈرفل چیز جو ہے ایک وقت آتا ہے اس کا بنانے والا لوگ بھول جاتے ہیں کس نے بنایا تھا، بھول جاتے ہیں نا۔ مجسمہ ساز مر جائے تو ختم، لیکن مجسمہ باقی ہے، اور مجسمہ اپنا نظارہ کرواتا ہے۔ تو یہ تصور کیا ہے؟ یہ تصور یہ ہے کہ بنانے والا تھا، اب نہیں ہے، مر چکا، لیکن مجسمہ باقی ہے، اور مجسمہ دعوت نظارہ دے رہا ہے جب تک ہے۔ کبھی یہ ختم ہوگا تو مسئلہ ختم، کوئی مسئلہ پرابلم نہیں ہے۔ تو ایسا ہی تصور ہے کن کا؟ قائلین اختیار والوں کا، کہ ونڈرفل کائنات بنائی اللہ نے۔ تو اگر آپ ہم تصور کریں کہ مجسمہ ساز اللہ تھا جس نے کائنات والا مجسمہ بنا دیا، اور اب مجسمہ ساز اور مجسمے کے درمیان جو تعلق تھا وہ ختم ہو گیا، ٹوٹ گیا، اب کوئی تعلق نہیں ہے، سمجھ رہے نا؟ جب کوئی تعلق نہیں رہا تو اب مزید اس مجسمے کے بارے میں یہ بے جان ہے۔ اگر جاندار ہوتا تو بقا کا مسئلہ تھا، باقی رکھنا اور مزید خوبصورتی پیدا کرنا۔ یہ دو چیزیں امکان میں تھیں یا نہیں تھی؟ یہ تو چیزیں پاسبل تھیں، امکان میں تھی کہ اگر یہ جاندار ہوتا تو کوئی پوچھنے والا، کوئی خبرگیری نہ رکھنے والا نہ ہوتا تو یہ بھی باقی نہیں رہتا۔ گویا باقی رکھنے میں اور کنٹینیوسلی اس کی نیڈز کو پورا کرنے میں اس کی کسی پرداخت کرنے والے کی ضرورت تھی۔ تو جو تصور ایسا ہے، قائلین اختیار والوں کا تصور ایسا ہی ہے کہ کائنات اللہ نے بنا دی، گویا ایک ہنرمند تھا جس نے بنا دیا، لیکن بالکل ویسا جیسا کہ مجسمہ اور اس کے درمیان، اور اب تعلق ختم ہو گیا، اب اس کا کوئی کام ہی نہیں، اب مجسمہ ہے بس اور کچھ نہیں ہے، کائنات ہے اور بس، نظام ہے اور بس، انسان کا ارادہ و اختیار ہے بس، انسان کی عقل ہے اور بس۔
انسان کی کیپیسٹیز ہیں اور بس، ہر چیز کی اپنی اپنی کیپیسٹیز ہے اور ختم، اور کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو اس طرح سے سچویشن ٹوٹلی بدل جاتی ہے کہ اب ایسا ہی تصور اگر اللہ کے بارے میں ہم رکھیں تو اس کا مطلب ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب اس تصور کے تحت اللہ، ہم کہتے ہیں اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، اب یہ قیوم نہیں رہتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب یہ قیوم ہے ہی نہیں، کیونکہ کام تو ختم ہو گیا، یہ قائم تھا، یہ کام کرتے ہوئے کام ختم ہو گیا، قیام بھی ختم ہو گیا، کائنات میں اس کے قیام کی ضرورت ہے تبھی قائم رہے گی کائنات، لیکن اب تو قیام کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کے قیوم ہونے کی ضرورت ہی نہیں، تو لہٰذا یہ جو عقیدہ ہے یہ ٹاپ سٹروی الٹا عقیدہ ہے، جس کے جو ریمیفیکیشن نکلتی ہیں، نتائج نکلتے ہیں، تو وہ نتائج بڑے خطرناک ہیں توحید کے لیے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والحمد للہ اولا و آخرا و ظاہرا و باطنا۔